الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ نے جمعہ کے مبارک دن میں اور مبارک وقت میں اور مبارک جگہ میں اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پورا مجمع آمین کہے. اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمارے سننے کو قبول فرمائے. آج یہاں راندیر کی اس مسجد میں آنے کی سب سے بڑی وجہ، جہاں ہمیں جمعہ کا خطبہ دینا ہے، جمعہ کی نماز پڑھانی ہے، ایمان اور یقین کی باتیں کرنا ہے، وہاں سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ میرے بہت ہی خاص دوست مرحوم اکبر بھائی، ان کے آج بیٹے کا نکاح ہے. ابھی جمعہ کی نماز کے بعد انشاءاللہ ہم سب شریک رہیں گے انشاءاللہ. اس وقت دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو بیٹے ابرار کا نکاح ہے تو خوشی ہے، نکاح ایک خوشی کا موقع ہے، مسرت کا موقع ہے، فرحت اور شادمانی کا موقع ہے. تو نکاح ہونے کی وجہ سے ہمیں خوشی بھی ہے کہ ہمارا بیٹا ابرار آج ماشاءاللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں گے. لیکن ایک غم جو ہمیں کھائے جا رہا وہ یہ ہے کہ ہم ان کے والد مرحوم اکبر بھائی، جو یہ حاجی جنید بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمارے ڈاکٹر اسماعیل صاحب بیٹھے ہیں، اور میں خود، ہمارے ان کے ساتھ بہت گہرے تعلقات تھے. لیکن بس اللہ کو منظور تھا، کچھ زمانے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اور اس میں کوئی شک نہیں، جب اوپر والے کی طرف سے بلاوا آتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا. حالانکہ اس وقت مجھے برابر معلوم ہے جب ہمارے مرحوم اکبر بھائی بیمار تھے، اور ایسے بیمار تھے کہ ڈاکٹروں نے کہا تھا 1 مہینہ ہوگا یا 2 مہینہ ہوگا، یہ جتنا بھی کھینچے اللہ کا کرم ہے. اس وقت یہ بیٹے ابرار کی شادی کی باتیں چل رہی تھی، تو وہ مرحوم اکبر بھائی اپنے بیٹے کی شادی کے بارے میں کافی دلچسپی لیتے تھے. لیکن خیر اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. آج ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، اور ان کے بیٹے آج جو نکاح ہونے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کو بھی قبول فرمائے. لیکن ایک بات سمجھ میں آئی میرے پیاروں کہ کرنے دھرنے والی ذات تو میرے ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ذات ہے. میرے دوستوں، خوشی کا موقع ہے تو بولو وہ بھی لانے والا اللہ ہے، غم کا موقع ہے تو وہ بھی لانے والا اللہ ہے. ہمیں ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. اسی لیے میں ایک بات کہتا ہوں، دیکھو ابھی شادی ہونے والی ہے، ابا نہیں ہے، ایک زمانہ آئے گا میں بھی نہیں رہوں گا، آپ بھی نہیں رہیں گے. اللہ کی قسم ہم سب کو مرنا ہے. بولو اللہ کی قسم ہم سب کو مرنا ہے. لیکن ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، ساتھ میں بولنا، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی جن کا نام ہے حضرت حبیب اعجمی. کیا نام ہے؟ حضرت حبیب اعجمی رحمت اللہ علیہ. ان کا بھی آخری وقت آیا. اب ظاہری بات ہے جب آخری وقت آیا وہ اپنے کمرے میں ہے اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے، آخری وقت آیا. اور اللہ کی قسم یہ وقت میرا بھی آنے والا، آپ کا بھی آنے والا. حضرت حبیب اعجمی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے. ان کی بیٹی دوڑتے آئی اور آ کر کہنے لگی، یا ابتی انت تبکی، میرے ابا آپ رو رہے ہیں.
آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ تو بہت زبردست دین کا کام کرنے والے، آپ موت کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ حضرت حبیب اعظمی نے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، ایسے وقت میں جب آپ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹی یہ مت سمجھنا کہ تیرا ابا موت کے ڈر سے روتا ہے، یہ مت سمجھنا کہ تیرا ابا موت کے ڈر سے روتا، لیکن سفر بہت لمبا ہے۔ بولو سفر بہت۔ اور بیٹی گھبرا گئی کہ ابا آپ تو جا رہے ہیں، دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کی پیشانی سے آپ کے چہرے سے معلوم ہوتا آپ کا آخری وقت آیا، اب سفر کون سا لمبا ہے۔ حضرت حبیب اعظمی نے جو جملے کہے، بہت سی مسجدوں میں جمعہ کے خطبے میں یہ جملے دہرائے جاتے ہیں۔ حضرت حبیب اعظمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا السفر طویل وزاد قلیل ولحد عمیق وصراط دقیق ومیزان عدیل والقیامت قریب۔ حضرت حبیب اعظمی رحمت اللہ علیہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا بیٹی سفر بہت لمبا ہے۔ بولو سفر بہت۔ یہ آخرت کا سفر شروع ہو گیا، موت آئے گی، میری قیامت قائم ہو گئی اور آخرت کا سفر شروع ہو گیا۔ وزاد قلیل، کہا بیٹی تیرے ابا کے عمل بہت کم ہے، تیرے ابا کے عمل بہت کم ہے۔ وَلَحْدٌ عَمِيقٌ، اور قبر بہت گہری ہوگی۔ وَصِرَاطٌ دَقِيقٌ، اور پل صراط بہت باریک ہوگی۔ وَمِيزَانٌ عَدِيلٌ، اور اللہ کا ترازو انصاف کرنے والا ہوگا۔ وَالْقِيَامَةُ قَرِيبٌ، اور قیامت میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ حضرت حبیب اعظمی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور کہنے لگے بیٹی سفر بہت لمبا ہے اور عمل بہت، ساتھ میں بولو عمل بہت کم ہے۔ حالانکہ سوچنے والی بات ہے، حضرت حبیب اعظمی تو اللہ کو پیارے ہو گئے، یہ جملہ کہا، آسمان کی طرف دیکھا، کلمہ پڑھا، بولو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ بیٹی وہی بستر پر بیٹھ کے رونے لگی اور روتے روتے کہنے لگی ابا کیا بول کر گئے؟ ابا چلے گئے لیکن کیا بول کر گئے کہ سفر بہت لمبا ہے اور عمل بہت کم ہے۔ حالانکہ وہ بیٹی کہتی ہے اللہ کی قسم جس کمرے میں میرے ابا کا انتقال ہوا اسی کمرے میں میرے ابا نے 18,000 قرآن پاک کو ختم کیا تھا۔ جس کمرے میں انتقال ہوا اس کمرے میں حضرت حبیب اعظمی نے 18,000 قرآن پاک کو ختم کیا۔ وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے عمل بہت تھوڑے ہیں، عمل بہت تھوڑے ہیں۔ 18,000 قرآن ایک کمرے میں ختم کرنے والے ان کے عمل اگر تھوڑے ہیں تو اللہ کی قسم جمعہ کے دن میرے اور آپ کے عمل کیسے ہیں؟ میرے اور آپ کے عمل کیسے؟ کیونکہ ہمارے کو تو قرآن سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ صحیح میں ہم کو قرآن پاک سے کوئی مطلب۔ وہ تو مجھے خوشی ہوئی اس مسجد میں سنا کہ ہر منگل کو ماشاءاللہ عشاء کے بعد مفتی اکرام صاحب کی تفسیر ہوتی ہے۔ یہ قرآن پاک سے محبت کی بات ہے، یہ قرآن پاک سے شغف کی بات ہے کہ منگل کے دن آدمی اپنا وقت فارغ کرے اور عشاء کے بعد بیٹھے اور حضرت مفتی اکرام صاحب کی تفسیر کو سنے اور قرآن کریم کے حقائق اور دقائق کو معلوم کرے۔ اس لیے میں تو چاہتا ہوں یہ مسجد والے مبارکباد ہے جو ہر ہفتے میں قرآن پاک کی تفسیر کو عام کرتے، ورنہ میرے پیاروں اس وقت حالات اتنے خطرناک حالات ہیں اور کیا موڑ آنے والا ہے اللہ کی قسم وہ آپ کو بھی نہیں معلوم، میرے کو بھی نہیں معلوم، لیکن جو بھی موڑ آئے گا سب سے بڑی چیز ہمارے ہاتھ میں آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ یہ قرآن پاک آج جمعہ کا دن نا، بولو نا آج جمعہ کا دن، کتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوں گے انہوں نے جمعہ کے دن سورہ کہف نہیں پڑھی ہوگی؟ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ ہمارے نبی فرماتے میں معراج پر گیا اتنے فرشتے نہیں ملے جتنے فرشتے سورہ کہف کو اتارتے وقت آسمانوں پر جمع ہو گئے تھے۔ جب سورہ کہف اتر رہی تھی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعرات کی مغرب سے لے کے جمعہ کی مغرب تک ایک مرتبہ سورہ کہف پڑھو، ہمارے نبی فرماتے آسمان میں تمام فرشتے جمع ہو گئے، ایک ہجوم ہو گیا، اتنے فرشتے تو میں نے معراج میں بھی نہ دیکھا۔ سورہ کہف آئی اور ہمارے نبی نے فرمایا جو سورہ کہف ہر جمعہ کو پڑھے گا قیامت کے اندھیرے میں اسے اجالا ملے گا، اس میں گھر میں سکون ملے گا، اس کے کاروبار میں سکون ملے گا اور دجال کے فتنے سے اللہ اس کی ہمیشہ حفاظت فرما دے گا۔ لیکن ہمارے یہاں پڑھی سورہ کہف پڑھی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جمعہ کا دن، بلکہ کتنے نالائق یہاں کمینے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی، جمعہ کے دن فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی۔ سب سے بڑا نمک حرام،
سب سے بڑا کمینہ وہ ہے جو فجر کی نماز چھوڑ دیتا، اور جو فجر کی نماز نہ پڑھتا ہو اس کو میں سورہ کہف کے بارے میں پوچھوں؟ ہم کو موبائل سے فرصت ملے نا تو ہم سورہ کہف پر آئے نا. جہاں دیکھو موبائل، جہاں دیکھو موبائل. ہمارے جوان آخر کون سی حد پر جانے والے؟ سچ بتاؤ، کیا ہمیں مرنا نہیں مرنا؟ ابھی یہ نکاح کا موقع ہے، ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں علماء نے اس کی سند کو کہاں تک صحیح قرار دیا ہے، لیکن واقعتاً یہ حدیث ایسے نکاح کے موقع پر جب آتی ہے نا تو عجب سے دل تڑپنے لگتا ہے، دل کانپنے لگتا. اور اللہ کی قسم ہمارا ضمیر اندر سے کہتا ہے کہ ہمارے نبی نے ہم سے بہت محبت کی ہے. بولو سبحان اللہ. بولو نا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بہت محبت کی ہے. دیکھو آج تو بیٹے ابرار کا نکاح بولو انشاءاللہ نماز کے بعد ہوگا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، چونکہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں، آپ لوگ بھی بہت سے بیٹی کے باپ ہوں گے. جب نکاح کا معاملہ آتا ہے وہ الگ بات ہے کہ گھر میں خوشی ہوتی ہے، گھر میں فرحت ہوتا، گھر میں سرور ہوتا ہے، لیکن وہ باپ کو پوچھو اور وہ ماں کو پوچھو جو بیٹی کو روانہ کرتے ہیں، اپنے گھر کی چوکھٹ سے باہر نکالتے ہیں، وہ بڑا ایک عجیب سما ہوتا. اور اللہ کی قسم کوئی باپ اپنی بیٹی کو گھر سے نہ باہر بھیجے، کوئی باپ اپنی بیٹی کو کسی اور کے حوالے نہ کرے، لیکن جو نکاح ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوتا ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھوں میرے دوستو، دنیا میں باپ بہت ہیں، بیٹیاں بہت ہیں، لیکن وہ محبت جو ہمارے آقا فاطمہ سے کرتے ہوں گے وہ محبت تو کوئی باپ نہیں کرے گا. ہم جتنے بھی باپ بن جائے لیکن کوئی محبت وہ اپنی بیٹی سے نہیں کرے گا جو محبت ہمارے آقا بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے کرتے تھے. میرے دوستوں کیسا وقت ہوگا، فجر کے بعد کا وقت، بولو نا مدینے پاک میں فجر کے بعد کا وقت ہے، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں گھر میں تشریف لائے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں گھر میں تشریف لائے. فجر کے بعد کا وقت ہے. حضرت فاطمہ یا تو قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہے یا نماز میں مشغول ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر کہا فاطمہ، فاطمہ خوش ہو جاؤ، فاطمہ خوش ہو جاؤ، تمہارا نکاح کا پیغام آیا ہے اور اب صرف تمہیں پوچھنا ہے کہ تم قبول کرو گی یا نہیں قبول کرو گی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی اس سے بڑی حیا والی عورت کون ہوگی؟ فاطمہ سے بڑھ کر شرم و حیا والی کون ہوگی؟ رونے لگی اور کہنے لگی ابا میرا نکاح. کہا بیٹی جوان ہو گئی ہو نا، اب نکاح تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اب تم بتاؤ کہ تمہیں منظور ہے کہ منظور نہیں ہے. میرے پیاروں کوئی اور بیٹی ہوتی نا، میری بیٹی ہوتی، آپ کی بیٹی ہوتی، پہلا سوال ہوتا ابا کس کے ساتھ نکاح طے کیا، ابا کس کے ساتھ نکاح طے کیا. حضرت فاطمہ کوئی جواب نہیں دے رہی، آنکھوں میں آنسو ہے. خود ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ فاطمہ یہ تو پوچھو کہ تمہارا نکاح میں کس کے ساتھ طے کر رہا. حضرت فاطمہ نے چہرے انور کو اٹھایا اور فرمایا مجھے اس کا کوئی حق نہیں، اس لیے کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ نکاح طے ہو گیا اور نکاح طے کرنے والا خود اللہ ہے، تو جب اللہ فیصلہ کرے اس میں بندے کا کیا اختیار ہوتا ہے. میرے پیاروں اتنی عجیب گھڑی ہوگی جب اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹی تمہارا نکاح علی کے ساتھ طے ہوا. بولو کن کے ساتھ طے ہوا؟ علی. حضرت فاطمہ ایک طرف رو رہی ہے، ہمارے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے کہ بیٹی فاطمہ کو ہم سے الگ کرنا ہے، بیٹی فاطمہ کو جدا کرنا ہے، بیٹی فاطمہ کو یہ گھر سے دوسرے گھر میں منتقل کرنا ہے. اللہ کے رسول بھی رو رہے، فاطمہ بھی رو رہی. اللہ کے رسول قریب آئے، فاطمہ کے قریب بیٹھ گئے. بھائی ابا اور بیٹی کا معاملہ تھا، قریب بیٹھے اور پیار سے کہا کہ علی بہت غریب ہے. ہمارے نبی نے سمجھایا فاطمہ علی بہت غریب ہے، ان کے پاس کوئی شاندار مکان نہیں ہے، ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی اونچے اونچے مکان اور اونچے اونچے پیسے نہیں ہیں، اس لیے ہم جو مہر طے کریں گے نا وہ کم سے کم مہر طے کریں گے. بھائی مہر تو شوہر کو دینا ہوتا ہے تو کم سے کم مہر طے کرے. تو ہمارے نبی نے فرمایا فاطمہ بیٹی 10 درہم. ساتھ میں بولو کتنے درہم؟ یعنی آواز سے بولو نا کتنے درہم. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک عجیب جواب دیا، لا ارضا بہذا، مجھے منظور نہیں. بولو مجھے منظور، یعنی 10 درہم مجھے منظور. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی مسکراہٹ آئی، آنکھوں میں آنسو تو تھے. فرمایا بیٹی فاطمہ علی بہت غریب ہے، کہاں سے زیادہ پیسے لائیں گے، چلو پھر بھی علی کو سمجھائیں گے 20 درہم. 10 کی جگہ کتنے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا لا ارضا بہذا، مجھے یہ بھی منظور نہیں ہے، مجھے یہ بھی منظور. ہمارے نبی سوچنے لگے میری بیٹی فاطمہ آج پیسے کی بات ہو رہی ہے،
10 درہم تو منظور نہیں، 20 درہم تو منظور نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا 50 دراہم، 50 درہم، 50 درہم تمہارا مہر ہوگا. حضرت فاطمہ نے فرمایا لا ارضى بهذا، ابا نہیں، مجھے نہیں منظور ہے. آپ نے 10 کہا وہ بھی منظور نہیں، 20 کہا وہ بھی منظور نہیں، 50 کہا وہ بھی منظور. میرے دوستو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ ہم نے غریبی اور فقیری میں زندگی گزاری ہے، علی نے بھی فقیری اور غریبی میں زندگی گزاری ہے. چلو زیادہ سے زیادہ تمہارا دل رکھنے کے واسطے 100 درہم. کتنے؟ 100 درہم. حضرت فاطمہ نے فرمایا لا ارضى بهذا، مجھے یہ بھی منظور. میرے پیاروں، جب یہ کہا نا مجھے 100 درہم بھی منظور نہیں، ہمارے نبی وہاں سے کھڑے ہو گئے. کہا آپ تو معاملہ اللہ ہی حل کرے، میں کیسے حل کروں؟ ہم نے 10 کہا، 20 کہا، 50 کہا، 100 کہا، اب اللہ ہی معاملہ حل کرے. یہ کہہ کر ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے جانے لگے، جیسے اٹھ کے جانے لگے. حضرت فاطمہ نے اپنے ابا کی چادر کو تھام لیا اور کہا کیوں میرا امتحان لے رہے ہو ابا، کیوں میرا امتحان لے رہے ہو؟ کبھی 10، کبھی 20، کبھی 50، کبھی 100. کیوں آپ اللہ سے نہیں پوچھتے کہ میں نے اللہ سے کتنا مانگا ہے؟ میں نے اللہ سے بہت پہلے سے مانگا ہے، بہت پہلے سے مانگا کہ جب میرے نکاح ہوں گے میرا مہر میں نے اللہ سے مانگا. تو جو اللہ سے مانگا وہ مہر کیوں مجھے نہیں ملتا؟ کیوں 10 بتایا جاتا، کبھی 20 بتایا جاتا، کبھی 50، کبھی 100؟ جو میں نے اللہ سے مانگا وہ اللہ کو کہہ دو نا کہ وہ مجھے مہر میرا دے دے. ابھی تو ہمارے نبی کچھ پوچھتے، بولو سبحان اللہ، حضرت جبرائیل آ گئے. بولو کون آ گئے؟ حضرت جبرائیل آئے اور آ کر کہا، ہمارے نبی سے کہا یہ تمہاری بیٹی ہے، یہ تمہارا رات کو تڑپنا دیکھا ہے، یہ بیٹی نے رات کو تمہارا جاگنا دیکھا ہے، یہ بیٹی نے تمہارا امت کے واسطے تڑپنا دیکھا ہے. انہوں نے جو مہر مانگا، اے پیارے نبی جاؤ اپنی بیٹی کو کہہ دو اللہ نے وہ مہر دے دیا ہے. جاؤ اپنی بیٹی کو کہو کہ اللہ نے وہ مہر دے دیا. اور حضرت جبرائیل نے ایک چمڑے کا ٹکڑا ہمارے نبی کے ہاتھ میں دے دیا. اس نے لکھا تھا ھذا صداق فاطمہ ان اعتق امتک من النار، جس میں لکھا ہوا تھا کہ جاؤ اپنی بیٹی کو مہر دے دو اور بیٹی کو بتا دو اللہ نے مہر قبول کر لیا، اور جو تم نے مہر مانگا تھا وہ مہر اللہ نے دیا، اور تمہارا مہر یہ تھا کہ اللہ میرے نکاح کے وقت میرے نبی کی امت کو جہنم سے آزاد کر دینا. کہا نا صداق فاطمہ، یہ فاطمہ کا مہر اللہ کہتا ان اعتق امتک من النار، میں نے آپ کی امت کو جہنم سے آزاد کر دیا. میرے پیاروں، خیر پھر طے ہوا، باتیں ہوئی، مشورے ہوئے، اور جو مہر فاطمی سے مشہور ہے وہ مہر دیا گیا. لیکن حضرت فاطمہ نے اپنے ابا کا رونا دیکھا، اپنے ابا کی طرف کو دیکھا، اپنے ابا کی محبت کو دیکھا. حضرت فاطمہ کو معلوم تھا ہمارے ابا ہم سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح امت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور میرے نبی کی خوشی اسی میں ہے کہ میرا ہر امتی جہنم سے. لیکن میرے پیاروں، مجھے تو آپ سے ایک ہی بات پوچھنا ہے کہ یہ ہمارے نبی کی محبت ہم سے، اور جیسا بھی میں نے کہا مرنا تو ہے نا سب کو، ارے بولو نا مرنا ہے کہ نہیں مرنا. ایک بہت بڑے صحابی، بہت بڑے صحابی، نام سنو گے آپ کی عقل حیران ہوگی، بہت بڑے صحابی جن کا نام ہے حضرت حذیفہ. بولو کیا نام ہے؟ حضرت. اور حضرت حذیفہ اتنے اونچے درجے کے صحابی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی راز کی بات بتانا ہو، کوئی سیکرٹ بتانا ہو، ہمارے نبی کسی کو نہ بتاتے تو کن کو بتاتے تھے؟ بولو کن کو بتاتے تھے؟ حضرت حذیفہ. کئی مرتبہ ایسا ہوا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے حضرت حذیفہ کو بلایا، بہت دیر تک باتیں ہوئی. باہر جب حضرت حذیفہ نکلے کسی نے کہا اللہ کے رسول کیا باتیں کر رہے تھے؟ حضرت حذیفہ نے کہا نہیں، یہ میرے اور میرے نبی کے راز کی باتیں ہیں. ہمارے نبی فرماتے میں نے راز کی باتیں بتائی. تو بولو کون سے صحابی کو بتائی؟ حضرت حذیفہ. یہاں تک کہ حضرت حذیفہ کو لوگ کہتے تھے صاحب سری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے تھے حضرت حذیفہ صحابی ہے لیکن نبی کے بھیدی بھی ہے، سارے بھید کی باتیں، سیکرٹ باتیں. بولو کن کو معلوم؟ حضرت. آپ کو معلوم ہے نا. اسی لیے ایک مرتبہ حضرت عمر جب امیر المومنین بنے، بولو حضرت عمر امیر المومنین بنے، تو حضرت حذیفہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اللہ کے رسول نے قیامت تک آنے والے منافقوں کا نام تم کو بتایا ہے، ذرا مجھے بھی بتا دو نا. قیامت تک آنے والے منافقوں کا نام بولو، ساتھ میں بولو اللہ کے رسول نے کن کو بتایا؟
حضرت حذیفہ کو تو حضرت عمر کہتے ذرا مجھے بھی بتا دو نا، لسٹ دیکھ لو تاکہ پتا چلے ایمان والا کون ہے اور منافق کون ہے۔ حضرت حذیفہ نے کہا امیر المومنین عمر، آپ مجھے کہو پہاڑ سے چھلانگ لگا دوں گا، آپ مجھے کہو دریا میں ڈوب جاؤں گا، آپ جو کہو وہ کروں گا، لیکن میرے نبی نے جو راز کی بات بتائی ہے وہ آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ میرے پیارو حضرت عمر روئے اور روتے روتے کہا مجھے نہیں چاہیے، منافقوں کے نام نہیں چاہیے، اتنا تو بتا دو کہیں میرا نام تو منافقوں میں نہیں ہے۔ حضرت عمر پوچھ رہے کہیں میرا نام تو منافقوں میں نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ نے پھر بھی راز نہ کھولا، صرف اتنا کہا آپ کا نام کیسے ہو سکتا جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا ہو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر نبی بن کر آتے۔ خیر میرے پیارو، حضرت حذیفہ کا جب آخری وقت، بولو حضرت حذیفہ کا جب آخری وقت آیا، ظاہری بات ہے آخری وقت آیا، آواز نکلنے لگی، سارا کا سارا محلہ جمع ہو گیا، سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے، سب قریب آئے۔ حضرت حذیفہ بس سامنے والی دیوار کو دیکھ کے روئے جا رہے، اتنا روئے کہ محلے والوں نے کہا حذیفہ اب تو رونا بند کرے، موت تو سب کو آنی ہے، لیکن اتنا رونا، اور آپ تو اللہ کے رسول کے بھیجی تھے، اللہ کے رسول کے قریب تھے، آپ سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہوتا تھا بھیج کے معاملے میں، آپ تو بہت اللہ کے رسول کے مقرب اور پیارے تھے۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا مجھے اس وقت صرف قرآن کی ایک آیت یاد ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا، آپ مجھے کہتے ہو کہ میں بھیجی تھا، جو بھی تھا، مجھے اس وقت قرآن کی صرف ایک آیت یاد ہے، کاش کہ وہ آیت ہمارے سامنے بھی ہوتی۔ کہا کون سی آیت یاد ہے؟ 25ویں پارے کی ایک آیت یاد ہے جس میں اللہ نے فرمایا فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک جماعت جنت میں جائے گی، ایک جماعت دوزخ میں جائے گی۔ حضرت حذیفہ نے آخری وقت میں بہت زور سے کہا مجھے نہیں معلوم، اللہ نے دو جماعتوں میں سے میرا نام کس میں لکھا ہے، کہ جنت والوں میں لکھا ہے یا جہنم والوں میں لکھا ہے؟ میرے پیارو آج میں آپ سے پھر ایک مرتبہ کہوں گا، خیر شادی کا موقع ہے، بہت خوشی کا موقع ہے، شادی کے موقع پر اتنی بات بتا دوں تاکہ ہم سب کو پتا چلے ہمارے بیٹے ابرار کا نکاح ہے، دعا کرو اللہ نکاح کو قبول فرمائے۔ اور یہ نکاح کرنا، شادی کرنا، اس میں دیر کرنا، ساتھ میں بولو نا دیر کرنا، ہمارے بہت سے جوان، کوئی 28، کوئی 30، کوئی 32، بس ایک شادی کو ڈیلے کرتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے آج زمین میں فتنہ ہو رہا ہے، زنا عام ہو رہا ہے، ماں بھی گنہگار ہو رہی ہے، باپ بھی گنہگار ہو رہا ہے، جو نکاح نہیں کرتا بیٹا وہ بھی گنہگار ہوتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو اتنی بات سمجھ لو، سب سے پہلے جو نبی، بولو کون؟ حضرت آدم، ساتھ میں بولو پہلے نبی کون؟ حضرت آدم۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک سب نبی ملا کر میرے دوستو یا تو 1,24,000 یا 2,24,000 یا جو بھی روایت میں آیا ہو، جتنے نبی آئے پورا مجمع سننا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی، جتنے پیغمبر، جتنے رسول آئے، پورا مجمع بولو سب نے شادی کی، بولو سب نے، یعنی آواز نہیں آ رہی، بولو نا سب نے۔ تو شادی کرنا صرف ہمارے نبی کا طریقہ نہیں، سارے نبیوں کا طریقہ ہے۔ ہاں اتنی بات ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 2 نبیوں نے شادی نہیں کی۔ کتنے نبیوں نے؟ یعنی 1,24,000 یا 2,24,000، صرف 2، اونلی 2 پیغمبر جنہوں نے شادی نہیں کی۔ ایک تو حضرت عیسیٰ، بولو کون؟ حضرت عیسیٰ۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عیسیٰ کا آنا بھی دنیا میں عجیب تھا، بغیر ابا کیا ہے؟ ارے بولو نا بغیر، اور حضرت عیسیٰ کا جانا بھی عجیب تھا، اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، بولو اللہ نے آسمانوں پر، اور قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ پھر آئیں گے، بولو نا قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ۔ ہاں اتنا یقین، ہمارا 100% یقین ہے قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے، مگر نبی بن کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ آئیں گے اور شادی کریں گے، بولو شادی۔ تو اس کا مطلب وہ حضرت عیسیٰ کی، چلو اس زمانے میں شادی نہ ہوئی مگر اس زمانے میں شادی ہو جائے گی۔ تو اب کتنے نبی بچے؟ چلے بولو نا کتنے نبی بچے؟ ایک،
جنہوں نے شادی کون؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام. بولو ساتھ میں بولو کون؟ حضرت یحییٰ. اور انہوں نے کیوں شادی نہیں کی؟ بھائی سوال ہوتا ہے جب سارے نبیوں نے شادی کی، حضرت آدم نے کی، حضرت نوح نے کی، حضرت شعیب نے کی، حضرت ہود، حضرت لوط، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، سارے نبیوں نے جب شادی کی تو حضرت یحییٰ وہ اکیلے ہیں جنہوں نے شادی کیوں نہیں کی؟ تو اس کا جواب بھی قرآن کریم میں بہت لمبا واقعہ، صرف اتنا بتانا کہ شیطان نے اوپن چیلنج کیا. شیطان نے اوپن چیلنج کیا کہ یحییٰ شادی کریں گے اور پھر گناہ نہیں کریں گے. کیا کمال ہے؟ شادی نہیں کرے اور گناہ بھی نہ کرے. بھائی شادی بھی نہیں کرے اور گناہ بھی. بس یہ جیسے یہ چیلنج آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے یحییٰ اب شادی نہیں کرنا، شادی نہیں کرنا اور گناہ بھی نہیں کرنا. میرے پیاروں حضرت یحییٰ کی لمبی عمر ہوئی، پوری عمر میں کبھی آنکھوں کا غلط استعمال بھی نہیں کیا، شادی بھی نہیں کی اور غلط استعمال بھی نہیں کیا. اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، جس کو قرآن کریم نے تیسرے پارے میں فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ. جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے نا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. حصورا، قرآن کریم کہتا حصورا یعنی ایسے پاک دامن ہے کہ نکاح بھی نہ ہوئے اور آنکھوں کا کبھی غلط استعمال بھی نہ ہوا. تو خیر میرے پیاروں، جو نکاح ہونے والے ہیں نا، سنو نکاح ہونے والے ہیں نا، ابھی جمعہ کی نماز کے بعد انشاءاللہ ہم نکاح میں بیٹھیں گے. بولو بیٹھیں گے نا، شریک ہوں گے انشاءاللہ. ہم شریک ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک جتنے نبی اور جتنے پیغمبر اور جتنے رسول آئے سب کے طریقے کو زندہ کرنے کا ثواب ملے گا. اسی لیے حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک نکاح کی مجلس میں آ جاؤ کتنے نبیوں کی سنت زندہ ہوگی. فرماتے تھے جو نکاح کی مجلس میں آتا ہے اور اٹھ کے جاتا ہے ایسا لگتا سارے گناہوں کو معاف کرا کے چلا جاتا ہے. تو میرے پیاروں یہ نکاح کا معاملہ بھی ہے اور نکاح کے معاملے میں ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا. بھائی یہاں بھی بہت سارے شادی والے ہوں گے یا شادی ہونے والی ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کو اچھے جگہ عطا فرمائے. بولو آمین، بولو آمین. ایک کام کرنا میرے پیاروں، یہ بلکہ دو کام میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اس وقت ہمارے نکاح کا معاملہ، شادی، بہت ڈیورس کے معاملے ہو رہے ہیں، بہت طلاق کے معاملے ہو رہے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ابھی میں نے شروع میں تھوڑی بات کو چھیڑا تھا پھر اس بات کو میں دوہرا رہا ہوں، ہمارا موبائل. بولو ہمارا. میرے کو سمجھ میں نہیں آتا یہ موبائل پہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ. اچھا اس میں عجیب معاملہ ہے، بچہ بھی اس میں، جوان بھی ہے، بڈھا بھی ہے. معلوم نہیں ابھی وہ ایک گیم نکلی PUBG نام کی گیم نکلی ہے، وہ تو میرے کو تو نہیں معلوم تھا، کچھ بھی نہیں معلوم تھا. وہ تو اتفاق سے میرا اترنا اور میں نے ایک جوان لڑکے کو دیکھا، حالانکہ وہ مجھ سے بیٹھ ہے وہ لڑکا. میں نے اس لڑکے کو دیکھا جو اتنا ایسا موبائل کو دیکھ رہا تھا کہ اسے پتا بھی نہ چلا کہ ہم لوگ اس کے پاس سے گزر گئے. ہم نے سلام بھی کیا السلام علیکم، لیکن وہ اپنا بزی تھا بالکل. جب میں باہر گیا میں نے سوچا یہ اللہ کا بندہ مجھ سے بیٹھ ہے اور یہ سلام کا جواب بھی نہیں دیا. واپس آیا تو میں نے دیکھا یوں کر رہا تھا، ہاں جیت گیا، ہاں جیت گیا. کیا ہوا؟ میں نے اس کو پوچھا یہ کیا؟ تو پہلے تو تھوڑا شرمایا، پھر جب حقیقت کھلی میرے پیاروں، ہاں پتا چلتا ہے کہ 12 13 گھنٹہ ایک ہی وقت میں آدمی بزی رہتا ہے، 4 گھنٹے بزی رہتا ہے. ایک آدمی یہاں سے کھیلتا ہے، ایک وہاں سے کھیلتا، تیسرا کہیں اور بیٹھا ہوتا، 14. میرے پیاروں یہ شیطان کا چرخا کب تک چلے گا؟ اب تو قسم کھاتا ہوں اللہ کے گھر میں کہ موبائل نہیں، ایسا لگتا ہم جوانوں کے لیے جہنم کا ٹکڑا بنا ہوا ہے. میرے دوستوں گندی کلپیں ہمارے موبائل میں. میرے دوستوں ہمارا فیس بک غلط، ہمارا اسٹیٹس غلط، ہمارے واٹس ایپ کا استعمال غلط، ہمارے موبائل کا استعمال غلط. ارے پہلا وہ زمانہ تھا، اللہ کی قسم پہلا وہ زمانہ تھا آدمی کسی اور جگہ پہ جاتا تھا نا تو پوچھتا تھا یہاں مسجد کا ہے، یہاں دعوت تبلیغ کا کام ہوتا ہے، یہاں گشت وغیرہ ہوتا ہے. آج ہمارا جوان کہیں بھی جاتا سب سے پہلا سوال پوچھتا ہے چارجر کا ہے، یہاں کا وائی فائی کیسا ہے. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں میرے دوستوں؟ یہ موبائل جو ہے نا، موبائل اس کی وجہ سے میرے دوستوں کینسر بھی ہوتا ہے، اٹیک بھی آتا ہے، آنکھیں بھی خراب ہوتی ہے. یعنی ہمارا بدن تو خراب ہوتا اور چلو بدن خراب ہو گیا کوئی ڈاکٹر اسے سدھارے گا،
لیکن اللہ کی قسم ایمان بھی خراب ہوتا جا رہا ہے. نمازیں نہیں پڑھتے اور پورا پورا دن رات کو 2-2 بجے تک موبائل پر آوارہ گردی کرتے. میرے پیاروں، اس لیے آج یہ بات سے توبہ کرو. بلکہ جمعہ کا دن ہے، اللہ کے سامنے کہو کہ یہ پب جی والا گیم نہیں کھیلیں گے. بولو نہیں کھیلیں گے انشاءاللہ. سب لوگ توبہ کرو، موبائل سے توبہ کرو. میں موبائل کو حرام بھی نہیں کہتا، موبائل کو مکروہ بھی نہیں کہتا. ارے موبائل جائز ہے، اس میں بڑے بڑے علماء کے بیانات رکھو، ارے نعتیں رکھو، نظم رکھو، قراتیں رکھو. ارے دنیا کے اچھے اچھے علوم ہے، ہسٹری ہے، جغرافی ہے، میڈیکل ہے، اور سب کو اس میں رکھو، کوئی منع نہیں کرتا. لیکن میرے پیاروں، ایسے گندی گندی چیزیں گیم کھیلنا اور اپنا پورا وقت اس میں برباد کر دینا. اس لیے ایک بات تو یہ بولو، توبہ کریں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا، توبہ کریں گے انشاءاللہ. جمعہ کا دن ہے، بہت مبارک گھڑی ہے. اور ایک بات کا یہ پورا مجمع پکا ارادہ کرے کہ انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ. دیکھو جہاں نکاح ہوتے ہیں نا، یہ تو نکاح ابرار کے ابھی ہونے والے، باقی بہت سے نکاح والے بیٹھے. ہمارے نبی فرماتے جس نے نکاح کر لیا اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا. بولو آدھا ایمان ہو گیا. اب نماز پڑھ لے، پورا ایمان اللہ نصیب کر دے گا. تو انشاءاللہ بولو ہم سب نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. بہت سے لوگوں کے بارے میں میرے پیاروں، آج جمعہ کا دن ہے، نماز نہیں پڑھی ہوگی، اس لیے ہم سب لوگ ارادہ کریں کہ 5 وقت کی نماز بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. یعنی ساتھ میں بولو نہ پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک حدیث پاک سنا دوں، سب سنیں گے انشاءاللہ. سنیں گے میرے پیاروں. پہلے پھر ایک مرتبہ بولو نماز پڑھیں گے. نہیں بولو نا، نماز پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے. میں صرف ایک حدیث پاک سناتا ہوں، اس لیے سناتا ہوں میرے پیاروں کہ بہت سے لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے. حدیث پاک میں لکھا ہے کہ فجر کا وقت شروع ہوا، بولو سبحان اللہ. فجر کا وقت شروع ہو گیا، اب فجر کا وقت ختم ہوا. بھائی فجر کا وقت بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے فجر کی نماز پڑھی، وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں بہت مبارک ہیں جنہوں نے فجر کی نماز پڑھی، گھروں میں پڑھی. اب میرے پیاروں، جیسے فجر کا وقت نکلتا ہے، دیکھو یوں باہر نکلا، فجر کا وقت ختم ہو گیا. میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کا وقت باہر جاتا ہے، شیطان گھر میں آتا ہے. بولو شیطان گھر میں، ان گھروں میں آتا ہے جن گھروں میں بے نمازی ہے. بھائی کوئی مرد فجر کی نماز نہیں پڑھا سو رہا ہے، ہماری ماں، بہن، بیٹی، بیوی فجر کی نماز نہیں پڑھے اور سو رہے. ہمارے نبی فرماتے، اللہ کی قسم سب کی بات غلط ہوگی، ہمارے نبی کی بات غلط نہیں ہوگی. ہمارے نبی فرماتے جہاں فجر کا وقت ختم ہوا، شیطان ان گھروں میں آتا ہے جن گھروں میں ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مردوں نے نماز نہیں پڑھی ہے. اور آ کر کیا کرتا شیطان؟ میں آ تو گیا شیطان گھر میں، اب کیا کرے گا؟ ہمارے نبی فرماتے ان الشیطان یبول فی اذنیہ، شیطان آتا ہے اور جتنے بے نمازی پڑے ہیں جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، شیطان دونوں کانوں میں پیشاب کرتا ہے. آتا ہے شیطان، آتا ہے جو ہے نا ان کے یہ کان میں بھی پیشاب اور یہ کان میں بھی پیشاب. ہمارے نبی فرماتے ان الشیطان یبول فی اذنیہ، شیطان آتا ہے اور سب کے کانوں میں پیشاب کرتا. اب سوال ہوتا کہ شیطان کان میں پیشاب کرتا اور آدمی ایک دن فجر نہیں پڑا. کتنے ایسے بیٹھے جس نے 15 دن سے فجر نہیں پڑا، کس نے 20 دن سے فجر نہیں پڑا. اب شیطان روزانہ آتا ہے، کان میں پیشاب کرتا، کان میں پیشاب کرتا، کان میں پیشاب کرتا. تو نتیجہ کیا؟ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، بولو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جن کی وجہ سے ہمارے ہندوستان زمین میں حدیثوں کا سلسلہ شروع ہوا، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے شیطان روزانہ پیشاب کرتا، یہ پیشاب کے قطرے دل میں آتے ہیں اور اتنا دل کالا ہوتا ہے کہ موت کے وقت اللہ کلمے کو چھین لیتا ہے. موت کے وقت اللہ کلمے کو. اور پھر شاہ ولی اللہ نے وہ قرآن پاک کی آیت پڑھی، آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھو گے، آپ کو بھی یاد ہوگا. وہ آیت کریمہ پڑھی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. شاہ ولی اللہ نے آیت کریمہ پڑھی کہ جو نماز نہیں پڑھتا ایک دن آتا اللہ اس کے دل پہ کفر کی مہر لگا دیتا، اس کے کانوں پر کفر کی مہر لگا دیتا، آنکھوں پہ کفر کے پردے لگا دیتا، اور جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا. اس لیے میرے دوستوں، بھائیوں، بہت ساری باتیں ہم نے 35 منٹ میں کی ہے، جس میں سب سے پہلی بات موت کی تیاری بولو کریں گے انشاءاللہ. میں پھر ایک مرتبہ ہمارے مرحوم اکبر بھائی کو یاد کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا،
آج اللہ ان کی قبر میں مغفرت فرمائے۔ بلکہ میرے پیاروں، المدخل نامی کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی نیک آدمی جب قبر میں چلا جاتا ہے، اللہ ایک کھڑکی کو کھول دیتا ہے، وہ کھڑکی سے دنیا کی ساری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ہمیں یقین ہے میرے پیاروں، آج کا نکاح وہ اپنی قبر میں دیکھیں گے، نہ جانے کتنے خوش ہوتے ہوں گے، اپنے بچوں کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہوں گے۔ اللہ مرحوم اکبر بھائی کی مغفرت فرمائے، اور ہم لوگ بھی موت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، یہ موبائل بچیں گے نا بھائی موبائل سے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور نمبر 3 میرے پیاروں، یہ نکاح کے معاملے میں دیر نہ کرے، جلدی کرے۔ اور آخری بات، ہم سب نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی آج کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن۔ عصر کے بعد درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں؟ عصر کے بعد۔ اور ابھی تو سب کو معلوم ہو گیا کتنی مرتبہ پڑھنا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کتنی مرتبہ پڑھنا؟ کون سا درود پڑھو نا؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن عصر کے بعد 80 مرتبہ یہ درود پڑھے، اللہ 80 سال کے گناہوں کو معاف کریں گے، اللہ 80 سال کی عبادت ہمارے نام اعمال میں لکھیں گے۔ تو بھائی سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیں۔
وسلم.